ایک دن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، عائشہ آج جو کچھ مانگنا ہے مانگو، میں محمد تمہیں عطا کروں گا۔ جو کچھ مانگنا ہے مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا۔ اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، ہے آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ۔ سرکار کا در ہے در شاہاں تو نہیں ہے، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ۔ جن لوگوں کو شک ہے کہ کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ۔ دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ بحث نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ۔ پہنچا جو اس در پہ تو رہ کے نصیر آج، آواز پہ آواز لگا اور بھی کچھ مانگ۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کچھ مانگو گی میں تمہیں دوں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سوچ میں پڑ گئیں، سوچنے لگیں کہ فلاں چیز مانگوں تو فلاں چیز رہ جائے گی، وہ چیز مانگوں تو یہ چیز رہ جائے گی، کیا مانگوں؟ تو کافی دیر سوچنے کے بعد عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے والد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے مشورہ نہ کر لوں؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مشورہ کر لو، میرے یار غار صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے مشورہ کر لو۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اپنے والد محترم کے پاس آئیں، آ کے کہتی ہیں ابا جان آج دریائے رحمت جوش میں ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے عائشہ آج جو کچھ مانگنا ہے مانگو، میں تمہیں دوں گا، تو آپ بتائیں حضور سے کیا مانگا جائے؟ تو ناظرین کرام، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے دل سے فیصلہ کریں، اگر آج ہمیں یہ کوئی آفر دے دے کہ کیا مانگتے ہو، جو کچھ مانگو گے تمہیں دیا جائے گا، کیا مانگتے ہو؟ ہم تو دنیا کا مال و زر کی لالچ رکھنے والے لوگ ہیں، ہم تو دنیا کی طلب رکھنے والے لوگ ہیں، ہم کیا مانگیں گے؟ پیسہ مانگیں گے، مال و دولت مانگیں گے، کوٹھیاں بنگلے گاڑیاں مانگیں گے، یہی کچھ مانگیں گے؟ قربان جاؤں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی طلب پہ کہ انہوں نے مانگا بھی تو کیا خوب مانگا۔ اپنی شہزادی سے فرمایا آقا علیہ السلام سے یہ عرض کرو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اور رب کے درمیان جو معراج کی رات راز کی باتیں ہوئی تھیں، ان میں سے ایک بات آپ ہمیں بتا دیں، ایک راز ہمیں بتا دیں، یہ ہمیں ساری زندگی کے لیے کافی ہو جائے گا۔ مانگا بھی تو کیا خوب مانگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آئیں، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں مشورہ کر آئی ہوں، ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ کے اور رب کے درمیان معراج کی رات جو باتیں ہوئی تھیں ان میں سے ایک بات، ایک راز ہمیں بتا دیں۔ حضور علیہ السلام یہ سن کے مسکرائے، داہی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور اس لیے مسکرا پڑے کہ انہوں نے کیا خوب مانگا ہے، یا اس لیے مسکرا پڑے کہ یہ تو میرے اور میرے رب کے درمیان راز ہیں، لیکن میں نے اس سے وعدہ کیا ہے، ان سے میرا وعدہ ہے کہ جو کچھ مانگو گی میں تمہیں عطا کروں گا۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، معراج کی رات میرے اور میرے رب کے درمیان راز کی باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہوئی، اللہ نے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تیری امت کا کوئی فرد اگر دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑے گا تو میں رب اس کو بغیر حساب کے جنت عطا کروں گا۔ یہ راز کی بات ہے جو میرے اور میرے رب کے درمیان معراج کی رات ہوئی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یہ بات سنی، خوش ہو گئی۔ خوشی میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ والد محترم کے پاس آئیں، آ کے کہتی ہیں اے ابا جان، حضور نے راز کی باتوں میں سے ایک راز کی بات مجھے بتا دی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پوچھنے لگے کہ وہ کون سی بات ہے، کون سا راز ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگی حضور نے فرمایا میرے رب کے درمیان یہ بات بھی ہوئی تھی، دنیا میں اگر کوئی شخص دو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑے گا میں رب اس کو بغیر حساب کے جنت عطا کروں گا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یہ سن کے رونے لگ گئے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھنے لگے ابا جان یہ تو خوشی کی بات ہے، یہ رونے کی بات تو نہیں ہے، آپ کس لیے رو رہے ہیں؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اس کے برعکس تو دیکھو، تصویر کا دوسرا رخ تو دیکھو کہ رب نے فرمایا جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑے گا میں اس کو بغیر حساب کے جنت عطا کروں گا، اور جو کسی کے ساتھ ظلم زیادتی کر کے اس کا دل توڑے گا وہ بھی بغیر حساب کے جہنم میں جائے گا۔ ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ ظلم زیادتی ہم سے ہو گئی ہو، اس لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یہ سن کے رونے لگے۔ تو ناظرین کرام، یہ ہماری روزمرہ زندگی کے معاملات ہیں، لوگوں کے ہم دل توڑ دیتے ہیں، لوگوں کے دل دکھاتے ہیں، نا انصافیاں کر دیتے ہیں، ظلم زیادتیاں کر جاتے ہیں۔ تو ہمیں اس پیغام کو، اس حکم کو، اس راز کو سامنے رکھ کے طرز زندگی کو بدلنا چاہیے، خوش اخلاق بنیں، اپنی زندگی کے اندر، گفتگو کے اندر، لہجوں کے اندر ہم مٹھاس پیدا کریں۔ تو ناظرین کرام، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک، شیئر اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ اگلی آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین۔